فیملی ریلیٹیو ہے ان سے اس بارے میں پتہ چلا تھا. ایٹ دا سیم ڈے میں نے جو ہے وہ EVS کے لیے اپلائی کیا. ہول سیل ماڈل میں نا دو چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے پروڈکٹ ہنٹنگ اور ایک ہوتی ہے سورسنگ. کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ہمیں اچھا پروڈکٹ تو مل جاتا ہے, ہم اس کی سورسنگ اچھی نہیں کر پاتے. پروڈکٹ جو آپ کی کسٹمر تک جا رہی ہے, ٹھیک ہے, اگر اس میں کوئی ڈیفالٹ ہے تو اس وجہ سے امیزون آپ کے اکاؤنٹ سسپینڈ کر سکتے ہیں. آپ ایک ڈیٹیلز پہ صرف ایک اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں, تو اگر وہ آپ کا ریجیکٹ ہو جاتا ہے تو پھر اس وجہ سے آپ کو تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے. فیملی کی جہاں تک بات ہے تو مجھے بہت زیادہ سپورٹ ملی ہے, اسپیشلی فادر کی طرف سے. منتھلی ارننگ میری جو اس ٹائم جا رہی ہے وہ 2,50,000 پلس جا رہی ہے پر منتھ. السلام علیکم ناظرین, شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد. ناظرین, آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ پچھلے کچھ عرصے سے انیبلرز کے ساتھ منسلک ہیں اور بڑی کامیابی سے اپنا کام کر رہے ہیں. FBA ہول سیل میں ان کو انٹرسٹ تھا اور FBA ہول سیل کو انہوں نے سیکھا اور اس کو سیکھ کے اس سے ماہانہ 2.5 لاکھ روپے تک کی ارننگ یہ کیسے کر رہے ہیں یہ ہم ان سے جانیں گے. اور جو لوگ ای کامرس میں آنا چاہتے ہیں ان کو اپنے کون سے سکلز فوری طور پہ ڈیولپ کر لینے چاہیے تاکہ وہ بھی ای کامرس میں آ کے آن لائن ارننگ کر سکیں. آئیے ان سے جانتے ہیں. السلام علیکم احسن نواز صاحب, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی, وعلیکم السلام, الحمدللہ. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے BS انگلش لٹریچر کیا, اس کے بعد آپ نے FBA ہول سیل بزنس کو سیکھا, آپ کا کانٹینٹ رائٹنگ کی طرف انٹرسٹ کیوں نہیں گیا؟ کیونکہ عام طور پہ جو انگلش لٹریچر پڑھتے ہیں اور لنگوسٹک کو پڑھتے ہیں وہ کانٹینٹ رائٹنگ کی طرف جاتے ہیں, تو آپ ہول سیل بزنس کی طرف کیوں آئے؟ سب سے پہلے تو قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کا بہت شکریہ اور آپ کا کہ آپ نے ہمیں یہاں پہ انوائٹ کیا. اور اس کے بعد میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مجھے ایک اپنے فیملی ریلیٹیو ہے ان سے اس بارے میں پتہ چلا تھا, انیبلرز کے بارے میں اور EVS کے بارے میں. تو ایٹ دا سیم ڈے میں نے جو ہے وہ EVS کے لیے اپلائی کیا اور اس کے بعد میرا انٹرسٹ جو ہے وہ FBA ہول سیل میں ڈیولپ ہوا اور میں نے جو ہے وہ اسی ویک کے اندر جو ہے وہ پھر میں نے اپنے آپ کو ٹریننگ کے اندر انرول کیا. سر کیوں آپ کو آسان لگا FBA ہول سیل میں کام کرنا؟ جی, اگر ہم FBA ہول سیل کو پرائیویٹ لیول کے ساتھ اگر ہم کمپیئر کریں تو ایک تو بجٹ کا آ جاتا ہے کہ اس میں بہت منیمم بجٹ کے ساتھ آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں, اور دوسرا یہ کہ اس میں رسک جو ہے نا, رسک فیکٹر وہ بہت کم ہو جاتا ہے. صحیح. اور اس کے علاوہ کچھ چیزیں اور بھی ہیں, جیسے کہ ہمیں زیادہ انوینٹری نہیں بائی کرنی پڑتی. اس کے علاوہ ہمیں ایڈورٹائزمنٹ کاسٹ جو ہوتی ہے وہ ہماری نہیں ہوتی FBA ہول سیل میں, تو اس وجہ سے جو ہے میرا اس طرف دھیان گیا تھا. سر پروڈکٹ سورسنگ کا کتنا رول ہے اگر ہم FBA ہول سیل کی بات کریں, اس میں کتنی امپورٹنٹ ہے پروڈکٹ سورسنگ؟ دیکھیں, ہول سیل ماڈل میں نا دو چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے پروڈکٹ ہنٹنگ اور ایک ہوتی ہے سورسنگ نا. ٹھیک ہے. اور کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ہمیں اچھا پروڈکٹ تو مل جاتا ہے امیزون سے, لیکن مطلب ایسے ہوتا ہے کہ پھر ہم اس کی سورسنگ اچھی نہیں کر پاتے, جس کی وجہ سے ہمارے پروفٹ مارجنز بہت کم ہوتے ہیں. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں وہ پروڈکٹ چھوڑنا پڑتا ہے, ہم پھر کسی اور پروڈکٹ کی طرف جاتے ہیں. اچھا, مجھے یہ بتائیے گا سورسنگ کے لیے کیا کیا ٹپس ہیں آپ کے پاس جو لوگ پروڈکٹ سورسنگ کر رہے ہیں لیکن ان کو مشکل لگتی ہے؟ آپ چونکہ آپ کا یہ ایکسپرٹ ایریا ہے تو اس میں بتائیے گا کہ وہ کس طرح سے اس کو بہتر کر سکتے ہیں. دیکھیں, اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمیں ایک پروڈکٹ مل جاتا ہے لیٹس سپوز, تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں, سب سے پہلے ہم جو اس کا برانڈ ہوتا ہے ہم اس سے کانٹیکٹ کرتے ہیں تاکہ ہمیں اسے اچھی پرائس میں مل جائے, ٹھیک ہے, اور ہمارا ان کے ساتھ کانٹیکٹ ہو جائے. لیکن اگر کسی وجہ سے ہمیں برانڈ سے نہیں ملتا تو پھر ان کے جو ہمیں آتھورائز ہول سیلر جو ہوتے ہیں ہم ان سے رابطہ کرتے ہیں تاکہ ان سے ہمیں جو وہ اچھے پروفٹ مارجنز کے ساتھ ہمیں وہ پروڈکٹ جو ہے وہ مل جائے اور تاکہ وہ ہمیں امیزون پہ سیل کر سکیں. سر ہول سیل بزنس کی اگر ہم بات کریں تو اس میں کیا اکاؤنٹ ہینڈلنگ کے دوران کوئی مشکل پیش آتی ہے یا اس میں اکاؤنٹ ہینڈل نہیں کرنا پڑتا؟ نہیں, اس میں آپ کو اکاؤنٹ ہینڈل کرنا پڑتا ہے, لیکن اگر آپ کا جو پروڈکٹ جو آپ کی کسٹمر تک جا رہی ہے, ٹھیک ہے, اگر اس میں کوئی ڈیفالٹ ہے اور آپ کا اگر ریشو زیادہ ہو جاتا ہے ڈیفالٹ کا تو اس وجہ سے امیزون آپ کے اکاؤنٹ سسپینڈ کر سکتا ہے. تو ان چیزوں کو آپ کو جو ہے وہ ذہن میں رکھنا پڑتا ہے. سر ہول سیل میں آپ جب سے کام کر رہے ہیں آپ کو اس میں مشکل چیز کیا لگی؟ ہول سیل ماڈل میں دو چیزیں مشکل ہیں. ایک تو سب سے پہلے جو اکاؤنٹ کریشن ہوتی ہے, کیونکہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ ایک ڈیٹیلز پہ صرف ایک اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں, تو اگر وہ آپ کا ریجیکٹ ہو جاتا ہے تو پھر اس وجہ سے آپ کو تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے. دوسری جو مشکل چیز ہے وہ پروڈکٹ ہنٹنگ ہے, جس میں آپ کو مشکل پیش آتی ہے. سر کوئی طریقہ ہے جس سے ہنٹنگ اور سورسنگ دونوں کو تھوڑا آسان کر لیا جائے؟ کوئی بیسک کانسیپٹ ہوگا اس کے پیچھے یقیناً, جو آپ کے مینٹورز بھی آپ کو بتاتے ہوں گے, وہ کانسیپٹ کیا ہے؟ اس میں ایک ہی کنسیپٹ ہے, پروڈکٹ ہنٹنگ. جب آپ اس کو زیادہ ٹائم دیتے ہیں نا
ٹھیک ہے. تو اس کے بعد آپ کو جو ہے وہ پروڈکٹ ہنٹنگ آپ کی ایزی ہو جاتی ہے. بعد میں پھر جب آپ کی پریکٹس ہو جاتی ہے تو پھر آپ ایک گراف دیکھ کے بھی آپ جو ہے وہ پروڈکٹ کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اچھا پروڈکٹ ہے یا نہیں. اچھا، جب آپ کوئی گراف دیکھتے ہیں تو اس میں امپورٹنٹ فیکٹرز کون سے ہوتے ہیں پروڈکٹ کو ہنٹ کرنے کے لیے، کہ اگر یہ 3-4 چیزیں اس کرائٹیریا پہ آ گئی ہیں تو آپ وہ پروڈکٹ ہنٹ کر لیتے ہیں؟ وہ 3-4 فیکٹرز کون سے ہیں؟ ابھی جو ہم کرنٹلی یوز کرتے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کیپا کا گراف. ٹھیک ہے، کیپا کے گراف میں ہم دیکھتے ہیں کہ امیزون سیل کر رہا ہے نہیں کر رہا. اس کے علاوہ ہم 90 ڈیز کا دیکھتے ہیں کہ پرائس چینجز کتنی ہوئی ہیں، کتنی اپ اینڈ ڈاؤن ہوئی ہے. اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا BSR دیکھتے ہیں، بیسٹ سیلر رینک. BSR کا یہ ہوتا ہے کہ وہ جتنا اچھا ہوتا ہے تو اس پروڈکٹ کی سیلز اتنی اچھی ہوتی ہے. اچھا سر، مجھے یہ بتائیے گا، آپ انیبلرز کے ساتھ منسلک ہیں، انیبلرز کا انوائرمنٹ آپ کو تھرو آؤٹ کیسا لگا اور وہاں سے آپ نے کیا سیکھا اور انیبلرز نے کیا ویلیو ایڈ کیا آپ کی زندگی میں؟ دیکھیں، انیبلرز کی جہاں تک ہم بات کرتے ہیں تو ان کا جو انوائرمنٹ ہے وہ بہت فرینڈلی بھی ہے. ٹھیک ہے، اور اگر آپ ان کی مینٹور سپورٹ کی بات کریں تو وہ تھرو آؤٹ بہت اچھا گیا ہے. جب بھی آپ ان سے کانٹیکٹ کرتے ہیں، ایون اگر آپ کا بیچ ختم ہو گیا اس کے بعد بھی آپ ان سے کانٹیکٹ کرتے ہیں تو وہ آپ کو بہت فرینڈلی وے میں آپ کو سپورٹ کرتے ہیں. اور میری سکسیس میں بھی جو ہے وہ مینٹورز کا بہت بڑا ہاتھ ہے. سر، آپ کی فیملی جو ہے اس نے آپ کو اس سارے کام میں کتنا سپورٹ کیا؟ عام طور پہ فیملی کا ہوتا ہے کہ آپ ابھی پڑھیں، آپ چھوڑیں ای کامرس کو، تو آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا یا انہوں نے سپورٹ کیا آپ کو؟ فیملی کی جہاں تک بات ہے تو مجھے بہت زیادہ سپورٹ ملی ہے، اسپیشلی فادر کی طرف سے. اور جہاں تک اسٹڈیز کے ساتھ کنٹینیو کرنے کی بات ہے تو اس ٹائم کووڈ تھا، بہت عرصے سے میں بھی گھر پہ تھا. آن لائن کلاس؟ جی آن لائن کلاسز ہو رہی تھی. تو اس کے بعد میرا جو دھیان ہے اس طرف گیا تھا. میں نے اپنی فیملی کے ساتھ ڈسکس کیا پھر، تو انہوں نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا اس بارے میں. سر، آپ کی اس وقت منتھلی ارننگ ایوریج کتنی ہے؟ منتھلی ارننگ میری جو اس ٹائم جا رہی ہے وہ 2,50,000 پلس جا رہی ہے پر منتھ، الحمدللہ. سر مجھے یہ بتائیے گا، کتنا وقت لگتا ہے یہ 2 لاکھ یا 3 لاکھ تک پہنچنے میں؟ کیا جب آپ ای کامرس کو سیکھتے ہیں، EVS کی ویڈیوز دیکھتے ہیں، فوری طور پہ آپ کو اتنا کام مل جاتا ہے یا اس میں کوئی ٹائم لگتا ہے؟ نہیں، وہی جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اس کے لیے آپ کو پریکٹس چاہیے نا. اگر آپ ہول سیل ماڈل میں کام کرتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے پروڈکٹ ہنٹنگ پہ کام کرنا پڑے گا. اور اگر آپ کی پروڈکٹ ہنٹنگ اچھی ہے تو پھر آپ کو جلدی کام مل جاتا ہے اور آپ کی سیلز بھی جلدی سٹارٹ ہو جاتی ہیں. لیکن اس میں پھر بھی آپ کو 7 to 8 months لگ جاتے ہیں اتنی ارننگ کرنے میں. اچھا سر، مجھے یہ بتائیے گا کہ جو لوگ ہول سیل بزنس میں آنا چاہتے ہیں آپ کی طرح، آپ انہیں کیا سجیشنس دیں گے کہ وہ اپنے کون سے سکلز کو ڈیولپ کریں تاکہ وہ ایزیلی آ کے یہاں پہ کام کر سکیں؟ اگر کوئی بھی ہول سیل ماڈل میں آنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے وہ اپنا بجٹ بریک ڈاؤن کرے کہ ان کا بجٹ کتنا ہے. ٹھیک ہے، ایکچولی منیمم ہول سیل میں آپ کو چاہیے ہوتا ہے $5,000. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے اپنا بجٹ بریک ڈاؤن کریں. پھر اس کے بعد جو ہے اپنی جو پریکٹس ہے وہ جاری رکھیں پروڈکٹ ہنٹنگ پہ، کیونکہ سب سے مین فیکٹر ہول سیل میں صرف یہ ہے. پروڈکٹ ہنٹنگ میں کون کون سے سکلز انوالو ہوتے ہیں؟ دیکھیں، پروڈکٹ ہنٹنگ میں نے صرف آپ کو سافٹ ویئر سکلز جو ہے وہ آپ کی وہ ٹھیک ہونی چاہیے، کیونکہ آپ کو ڈفرینٹ سافٹ ویئر جو ہے وہ رن کرنے پڑتے ہیں، تو اس بارے میں آپ کو جو ہے وہ انفارمیشن ہونی چاہیے. سر، فیوچر میں آپ کا کیا پلان ہے؟ آگے آپ فیوچر میں کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ہول سیل بزنس کوئی کنٹینیو کریں گے یا آگے مزید کوئی پرائیویٹ لیول میں بھی آنے کا پلان ہے؟ جی، ہول سیل ماڈل کی جہاں تک ہم بات کریں تو یہ بہت سیف ماڈل ہے. تو میرا جو فیوچر گولز ہیں وہ یہ ہے کہ میں نے ہول سیل کو بھی کنٹینیو کرنا ہے اور انشاءاللہ آفٹر فیو ایئرس میں نے جو ہے وہ PL کی طرف بھی جانا ہے انشاءاللہ. سر، ثاقب اظہر صاحب کا ایک ویژن ہے، وہ لوگوں کو انیبل کرنا چاہتے ہیں اور وہ ہمیشہ اسی کوشش میں ہوتے ہیں کہ کس طرح زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. ان کے ویژن کو، ان کے کام کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی، ثاقب اظہر صاحب کا سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کی وجہ سے جو ہے وہ میں اس پلیٹ فارم تک پہنچا ہوں. اور باقی جہاں تک یہ بات ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ آج کل جابز وغیرہ جو ہے وہ بہت مشکل سے مل رہی ہیں. تو ثاقب اظہر صاحب کو جو ویژن ہے اور جو وہ ہمیں انیبل کر رہے ہیں وہ اسی بارے میں کر رہے ہیں کہ ہر بندہ جو ہے وہ $500 سے $1,000 پر منتھ کمانے والا بن جائے، تاکہ وہ اپنی لائف بھی اسٹیبل کر سکے اور اپنی فیملی کی لائف بھی اسٹیبل کر سکے. سر، ای کامرس میں جو لوگ کام کرتے ہیں، آپ بھی کام کر رہے ہیں، ان کو کتنے گھنٹے دن کے دینے پڑتے ہیں اپنے کام کو؟ اگر آپ اسٹارٹ سے بات کریں تو سب سے پہلے آپ کو EVS جو ہے وہ ٹھیک سے دیکھنی چاہیے. اس کے لیے آپ ڈیلی 3 to 4 hours EVS کو دیں، کیونکہ EVS میں سب کچھ آپ کو مل جاتا ہے. اور اس کے بعد جب آپ پروڈکٹ ہنٹنگ کی بات کرتے ہیں تو اس میں آپ کو ڈیلی 5 to 6 hours
یا 7 آورز آپ کو دینے چاہیے تاکہ آپ کی پریکٹس اچھی ہو جائے. بہت بہت شکریہ احسن نواز صاحب آپ کی تشریف آوری کا. ناظرین مجھے امید ہے کہ جو لوگ پروڈکٹ سورسنگ کے بارے میں خاص طور پہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس میں کیا کیا سٹیپس انوالو ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ جو لوگ ای کامرس میں آنا چاہتے ہیں ان کے پاس آئی ٹی سکلز اور کمپیوٹر سکلز اور سافٹ ویئر سکلز کہ سافٹ ویئرس کو آپ نے کس طرح یوز کرنا ہے، یہ بہت ضروری اور اہم ہے. تو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا.